زیادہ ہوں گے تو ہم یہ یقین کریں نا گناہ بھی اتنے معاف ہوں گے، نیکی بھی اتنے ملیں گے۔ بیت اللہ شریف کے 4 کونے ہیں۔ ایک ہے حجر اسود والا کونا جہاں سے طواف شروع ہو رہا ہے، اس میں پہلے والا اسے کہتے ہیں رکن یمانی۔ کیا کہتے ہیں جی؟ رکن یمانی۔ اس کونے کے اوپر جو ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 فرشتے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی حج عمرہ کرنے والا وہاں یہ دعا مانگے تو 70 فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو 70 فرشتوں کی دعائیں، 70 فرشتوں کی آمین ہماری دعا پر ہو جاتی ہے۔ حجر اسود جب یہ آیا تھا تو سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا، چوسے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود کے بارے میں خدا کی قسم قیامت کے دن اللہ اس کو نئی زندگی دے کر اس طرح اٹھائے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، ایک زبان ہوگی جن سے وہ بولے گا، اور جن جن لوگوں نے اس کا استعلام کیا ہوگا یا بوسہ لیا ہوگا ان کے بارے میں ہی گواہی دے گا۔ قریب جا کے بوسہ لینا یا دور سے فلائنگ کس استعلام کر لینا دونوں برابر ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دور دور سے کر رہے ہیں، ہم کم رہ گئے، جو قریب جا کے کر رہے ہیں وہ آگے بڑھ گئے، یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ دونوں کی اجازت حدیث میں موجود ہے، اس لیے ہمیں اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عرفات کا دن ہوتا ہے نا، شیطان ذلیل و خوار ہوتا ہے، سر پہ مٹی ڈال رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کے اپنے بندوں پر فخر کا اظہار فرما رہے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے بندوں اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں یا دنیا کے دنوں کے برابر ہیں یا بارش کے قطروں کے مانے، سب معاف کر دیں۔ بلکہ عرفات کے میدان میں اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کوئی شخص اگر یہ خیال کرے کہ آج میری تو مغفرت نہیں ہو سکتی، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میری تو مغفرت نہیں ہوگی، اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر ناراض ہوتے ہیں، تم میری رحمت کو اتنا چھوٹا کیسے کر سکتے؟ کوئی بندہ حج کرنے والا 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں ہو اور یہ گمان کرے کہ میری مغفرت تو نہیں ہوئی، اللہ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں، ایسی کیوں بات کر رہے تھے تم؟ حج میں نا ایک عمل ہے رمی۔ کیا ہوتا ہے جی یہ عمل، کسی کو معلوم ہے؟ شیطان کو کنکریاں مارنا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا سیف اللہ خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ حج پہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں آپس میں کسی بات پہ حاجیوں میں لڑائی ہو گئی اور جانا بھی تھا رمی کے لیے، اور ان کا ادھر جا کے کیا کرنا، شیطان تو خود ہی بنے ہوئے ایک دوسرے کو مار لو، سمجھانے کے لیے ان کو کہا۔ ویسے خان صاحب بھی گئے تھے رمی کرنے، تو وہاں جا کے جو ہے نا 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، انہوں نے 6 مارنی، 1 رکھ لی۔ کسی نے پوچھا بھی یہ کیوں رکھ لی؟ کہا اس کی بہن میرے گھر میں ہے نا، جا کے اس کو ماروں گا، اپنی بیوی کی بات کر رہا تھا۔ خیر یہ تو مذاق کی بات ہو گئی۔ رمی کا ثواب کتنا ہے؟ بہت بڑا ثواب۔ سنیے، قیامت کے دن یہ رمی کرنا ہمارے لیے نور کا ذریعہ ہوگا، حج عمرہ کرنے والوں کے لیے، ہمارے لیے غلط جو نکل رہا ہے اللہ ہم سب کو لے جاؤ، بار لے جائے۔ تو حج کرنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمی کا جو ثواب تمہیں مل رہا ہے نا، تم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ قیامت کے دن تمہیں مل نہ جائے۔ اتنا بڑا ثواب ہے، جتنا بھی سمجھا دے سمجھ نہیں آنی، اتنا بڑا ثواب۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کنکری مارنے پر، ہر کنکری مارنے پر اللہ رب العزت اتنا بڑا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگر وہ معاف نہ کیا جاتا اکیلا ہی جہنم میں ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ اتنا بڑا گناہ ہر رمی کے اوپر معاف ہوتا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اچھا جی، حج کرنے کے بعد نا، عمرہ کرنے کے بعد ایک عمل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سر مڑوانا یا کتروانا۔ 2 کام ہوتے ہیں، حلق کروانا نا، گنجا ہونا، اس طرح کروانا، اور ایک ہوتا ہے قصر، تھوڑے سے بال کاٹ لینا، تھوڑے سے رہ جائیں، مطلب اس کی ایک ترتیب ہے۔ تو حلق بہتر ہے یا قصر؟ ہاں جی حلق۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ سر منڈوانے والوں کی
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حلق نہیں کیا خالی کتروایا ان کے لیے دعا کریں. نبی علیہ السلام نے پھر دعا کی یا اللہ حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما. پھر لوگوں نے کہا جنہوں نے حلق نہیں کروایا ان کے لیے بھی. پھر نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی وہی دعا کی یا اللہ حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما. لوگوں نے پھر کہا یا رسول اللہ وہ جنہوں نے حلق نہیں کیا ان کے لیے. چوتھی مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے پھر دعا کی. یہ بات تو ختم ہو جاتی ہے اور بات تو پھر دوبارہ آ جاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی 3 دعائیں لینا بہتر ہے, حلق نہ کروا کے 1 دعا لینا بہتر. مطلب خود اپنی سوچ سے کام لے. اور جو قصر کرواتے ہیں نا ان میں سے اکثر لوگ گڑبڑ کرتے ہیں, اور جس نے 2-3 دفعہ کروانا ہے اس کے تو بال رہ ہی نہیں جاتے, کیونکہ جو قصر بھی کر رہے ہیں تو ایک خاص تعداد ہے بالوں کی, اتنے ضرور کٹنے چاہیے. اس معاملے میں لوگ بہت گڑبڑ کرتے ہیں. اب حدیث سے ایک بڑی تفصیلی ہے, بڑی مزیدار ثواب اس میں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے بیٹے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حج کے دوران مینا کی مسجد میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے. 2 شخص آئے, ایک انصاری اور ایک ثقفی. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ سے کچھ سوال پوچھنے آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پوچھنا چاہو تو تم پوچھ لو, اگر کہو تو میں تمہیں بتا دوں تم کیا پوچھنے آئے ہو. پھر یا رسول اللہ پھر آپ بتا دیجیے ہم کیا پوچھنا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حج کے متعلق سوال پوچھنے آئے ہو کہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلے تو کیا ملے گا, طواف